صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی رضا علیہ السلام سوگنامہ آل محمد 28واں حصہ آپ کے سماعتوں کی نظر ہے۔ حضرت امام علیہ السلام کی شہادت کو کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن بشیر نے کہا، مامون نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ناخنوں کو مخفیانہ بڑھاؤں۔ میں نے اپنے ناخنوں کو مامون کے حکم پر بڑھایا۔ ایک روز اس نے مجھے طلب کیا اور کوئی ایسی چیز دی جو ہندی کھجور کی مانند تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مس لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر وہ وہاں سے اٹھا اور مجھے وہیں چھوڑ کر وہ سیدھا امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے امام کی احوال پرسی کی۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہونے کی امید ہے۔ مامون نے کہا، میں بھی الحمدللہ آج ہی ٹھیک ہوا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آج آپ کے پاس کوئی خادم یا پرستار آیا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں۔ مامون غضبناک ہوا اور اس نے اپنے غلاموں کو کہا، تم امام کے پاس کیوں نہ حاضر ہوئے اور امام کی خدمت کیوں نہ کی؟ عبداللہ بن بشیر کا بیان ہے کہ اس وقت مامون نے مجھے کہا، ہمارے لیے انار لے آؤ۔ میں چند انار لے کر گیا۔ مامون نے مجھے کہا، اپنے ہاتھوں سے ان کے دانے نکالو۔ میں نے تعمیل حکم کے بعد انار مامون کو دیے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے امام کو کھلائے اور وہی انار امام کی شہادت کا سبب بنے۔ امام ان کو کھانے کے بعد صرف 2 روز زندہ رہے۔ ابا سلط حروی کہتا ہے، جب مامون امام علی رضا علیہ السلام کے پاس سے باہر گیا تو میں خدمت امام میں حاضر ہوا۔ امام نے مجھے فرمایا، ابا سلط، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس وقت آپ کی زبان اقدس پر خدا کی وحدانیت اور حمد جاری تھی۔ روایت میں ہے کہ محمد بن جہم نے کہا، امام رضا علیہ السلام انگوروں کو پسند کرتے تھے۔ آپ کے لیے کچھ انگور منگوائے گئے۔ امام نے ان انگوروں کو تناول فرمایا۔ امام نے بیماری کی حالت میں چند دانے انگوروں کے کھائے جو آپ کی شہادت کا سبب بنے۔ علی بن حسین کاتب سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام بخار میں مبتلا ہوئے، صاحب فراش ہوئے۔ امام نے فسد کا ارادہ کیا، یعنی رگ کو چھید کر بدن کے خون کو کم کیا جائے۔ مامون نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ غلام اس کے حکم کو بجا لایا۔ جب اس کے ناخن بڑے ہو گئے تو اس کے ناخنوں کو زہر آلود کر دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ بات صیغہ راز میں رکھے۔ مامون وہاں سے اٹھ کر سیدھا امام کے پاس چلا گیا۔ وہ امام کے پاس ٹھہر گیا۔ جب امام کا فسد تمام ہو گیا تو اس نے اپنے اسی غلام کو حکم دیا کہ وہ امام کے لیے باغ سے انار توڑ کر لائے۔ وہ گیا اور انار توڑ کر لایا اور اس نے حکم دیا کہ پانی کو نچوڑے۔ اس نے اناروں کو نچوڑ کر پانی نکالا اور مامون کے سامنے رکھ دیا۔ مامون نے اس پانی کو امام کے سامنے پیش کیا اور کہا، آپ نوش فرمائیں۔ امام نے فرمایا، میں تمہارے بعد نوش کر لوں گا۔ مامون نے اصرار کیا، آپ کو خدا کی قسم دی کہ آپ یہ میرے سامنے نوش فرمائیں، جس کے پینے سے امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ درد کی شدت سے آپ 50 مرتبہ کمرہ سے باہر آئے اور اندر گئے۔ لحظہ بہ لحظہ درد کی شدت بڑھتی گئی۔ آخرکار آپ درد کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح مامون نے بیمار امام کو زہر سے مسموم کیا اور عجیب انداز سے مہمان نوازی اور عیادت کا حق ادا کیا۔ سبت ابن جوزی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام حمام میں تشریف لے گئے۔ آپ حمام سے باہر آئے تو آپ کی خدمت میں زہر آلود انگوروں کا طبق پیش کیا گیا، جن کے اندر سوئی سے زہر داخل کیا گیا تھا۔ امام نے ان میں سے چند انگور کھائے جو آپ کی شہادت کا موجب بنے۔ یاسر خادم کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت آپ کافی نحیف ہو چکے تھے۔ آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد فرمایا، کیا غلام اور خدمت گار کھانا کھا چکے ہیں؟ میں نے عرض کی، مولا آپ کی اس حالت میں کوئی کیا کھانا کھائے؟ امام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، دسترخوان لے آؤ۔
آپ نے خدمتگاروں کو دسترخوان کے ارد گرد بٹھایا، آپ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے ایک ایک کے احوال پوچھے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ مستورات کو بھی کھانا کھلایا جائے۔ ان کے کھانا کھانے کے بعد امام بے ہوش ہو گئے اور اس وقت امام بہت کمزور پڑ چکے تھے۔ امام کی اس حالت پر حاضرین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے نالہ و فریاد بلند کیا تو مامون کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے اور وہ لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کے لیے اظہار تأسف کر رہا تھا۔ وہ حضرت کے سرہانے کی طرف کھڑا تھا کہ امام کو یکایک ہوش آ گیا۔ امام نے مامون سے فرمایا، میرے فرزند محمد تقی علیہ السلام سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر اسی دن رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد امام کی شہادت ہو گئی اور آپ وصل بحق ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔